درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 3 آیاتیں پڑھیں گے، 84 سے 86 تک۔ ان آیاتوں میں قرآن نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی، قوم دوستی کی آڑ میں قوم دشمنی اور ان کی سفاکیت کو بیان کیا ہے کہ وہ کس قدر عہد شکن ایک قوم تھی اور قوم دوستی کے آڑ میں وہ قوم دشمن تھے، اور یہ کہ خونریزی کو اپنے مفاد میں کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ پہلے میں آیاتوں کا عام ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تشریح و تفسیر کریں گے۔ اگر آیاتوں میں ہم غور کریں گے، غور سے ان کو پڑھیں گے، تو کافی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، کافی معلومات ہمیں اللہ کی اس کتاب سے ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب ہم نے لیا اقرار تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہ بہانا اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنوں کو نہ نکالنا، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی سے ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں، تفادوہم، تو ان کا تم فدیہ برتے ہو، تاوان برتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر حرام ہے اخراجہم، ان کا نکال دینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب الہی کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہو سکتی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز وہ سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، پس ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ 3 آیاتیں جو میں نے پڑھی۔ پہلا مسئلہ اس آیات میں جو ہم نے سمجھا وہ ہے انسانی جان کی قدر و قیمت۔ آپ قرآن کو غور سے پڑھ لیں تو قرآن مجید میں انسانی جان کی جو قدر و قیمت، جس کو تحفظ کہتے ہیں، وہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر خصوصاً اپنی قوم کا جان لینا، اپنی قوم کی جان لینا، اپنے لوگوں کو مارنا صرف اپنے مفاد۔ تو ان آیاتوں میں ان کو دوبارہ یہی بتایا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے، آج بھی جو وہ تورات کو پڑھتے یا خود ہم مسلمان، تو ان آیاتوں کو وہ بار بار پڑھے، پھر ان آیاتوں میں اپنے اعمال کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانی جان کی قدر و قیمت کے بارے میں، سورہ مائدہ کی آیات 32، مشہور آیات، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا،
کسی نے بھی اگر کسی انسان کو ناحق قتل کی، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے مفاد میں اپنے لوگوں کو وہ قتل کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ مل کر، متحارب گروہوں کے ساتھ مل کر. اور خصوصاً جو اپنا آدمی ہوتا، ایک تو انسان ہے، پھر وہ انسان آپ کا ہم مذہب ہے، وہ انسان آپ کا ہم وطن ہے، وہ انسان آپ کا ہم قوم ہے، وہ انسان آپ کا ہم زبان ہے، پھر اس کو قتل کرنا. ایک تو انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، پھر اپنے بھائی بند کو قتل کرنا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. جس طرح کہ سورہ نساء کی آیات 93 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جس نے بھی اپنے مومن بھائی کو قتل کیا ناحق قصدن، اس کا جو بدل ہے، ٹھکانہ ہے، وہ دوزخ ہے. خالداً فیہا، ہمیشہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، رکھے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تھے بنی اسرائیل، اپنے آپ کو تورات کا حامل کہتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے چہتے کہتے تھے. ہم اللہ کے چہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم میں ہزاروں انبیاء اور رسول آئے ہیں، ہمارے پاس تورات، زبور اور ایسی کتابیں ہیں. لیکن کرتوت ان کے دیکھ، انسان اس کا خون اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. بس اگر اس کا مفاد ہے تو اپنے بھائی کو بھی مار دو، اگر اس کا مفاد ہے تو اپنے بھائی کو بھی بیچو. یہ ان کی حالت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے اینٹوں کے مانند، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا. بخاری اور مسلم، بخاری کی حدیث ہے 6026 اور مسلم کی حدیث ہے 2585. حضرت ابو موسیٰ اشعری سانوں سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، عمارت کی طرح، یشد بعضہ بعضا، وہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا. اب جس عمارت میں ابھی ہم درس لے رہے تو یہ پلر اس کو سپورٹ اور وہ پلر اس کو سپورٹ دے رہے، یہ دیوار اس کے لیے سپورٹ ہے، وہ دیوار اس کے لیے سپورٹ ہے، ہر اینٹ دوسرے کے سپورٹ. اگر یہ پلر کمزور ہے تو اس پر زیادہ پھر زور آئے گا نا، وہ بھی کمزور ہو جائے گا. اور اگر وہ پلر کمزور ہوگا تو اس پلر پر زور آئے گا، یہ کمزور ہو جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیا کہ مومن اس طرح ہوتا. یہ بنی اسرائیل کو بھی سمجھانے کے لیے کہ تم تو سب ایک قوم تھی، ایک قوم، ایک مذہب، تم کو اس طرح ہونا چاہیے تھا. تم انگلیاں کیوں بنے کہ اب یہ انگلی اس کو کاٹ، یہ انگلی اس کو کاٹ. ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم میں 6011 بخاری کی حدیث ہے اور 2586 مسلم کی حدیث ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین، ایمان والوں کی مثال، فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، آپس کی محبت میں، آپس کی شفقت اور رحمت میں، اور آپس کے تعلقات میں، دوستیوں میں، مثل الجسد، ایک بدن کے مانند، ایک جسم کے مانند. اذا اشتقى عضو، اگر ایک بھی عضو کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو پورا جو بدن ہے وہ کپ کپی کا شکار ہو جائے گا، بخار کا شکار ہو جائے گا، درد کا شکار ہو جائے گا. اگر ان احادیث پر اور ان آیاتوں پر ہم مسلمان عمل کریں
چلو بنی اسرائیل نے نہیں کیا، انہوں نے اس وعدے کو بولا، اس میثاق کو، حالانکہ اس میثاق میں ان کا فائدہ تھا۔ اللہ نے اسے میثاق لیا تھا ایک دوسرے کا خون نہیں کرو، اور یہی ہم نے بھی تو کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہم مسلمانوں نے قرارداد کیا ہے کہ ہم مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا، یا ایک دوسرے کے دشمن ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کریں گے یا زندہ رکھیں گے؟ ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے نکالیں گے، اپنے علاقوں میں جگہ دیں گے؟ جگہ دیں گے نا۔ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے یا دوسرے کو نقصان دیں گے؟ بنی اسرائیل کو چھوڑو، وہ جس طرح بھی تھے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اس آیت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنے بھائی بندوں کو ملک بدر نہیں کرنا ہے، بے وطن نہیں کرنا ہے، بے گھر نہیں کرنا ہے، اس کو کمزور نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے ملک سے نکال کر دشمن کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ اپنی تاریخ کو پڑھ لیں۔ ہم تو قرآن میں صرف بنی اسرائیل ہم کو نظر آتا ہے، ہم کو صرف یہودی نظر آتا ہے، اپنے جو ہم خود ہیں نا، ہماری تاریخ ہم کو نظر نہیں آتی کہ ہم نے اس ہندوستان میں ایک دوسرے کو کس قدر مارا ہم لوگوں نے، دوسروں کے کہنے پر۔ جو آئے ان کے کہنے پر ہم نے ایک دوسرے کو نہیں مارا، ایک دوسرے کو کمزور نہیں کیا، ایک دوسرے کو دشمن کے حوالے نہیں کیا۔ یہ آپ عباسی خاندان میں جا کر دیکھیں، اندلس ہمارے ہاتھوں سے، قرطبہ ہمارے ہاتھوں سے گیا، بغداد خون میں رنگ ہوا۔ آج اپنی حالت کو دیکھ، آج ہم لوگ جو متحارب گروپ، جس کو ہم لوگ سامراج کہتے، جس کو ہم استعمار کہتے، وہ 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، جو بھی ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہ ہم سب تقسیم نہیں مسلمان؟ مسلمانوں کا ایک گروہ ایک متحارب گروہ کے ساتھ، دوسرا دوسرے متحارب گروہ کے ساتھ۔ آپ بہت دور نہیں جائے، آپ افغانستان میں ہم نے متحارب گروہوں کے لیے ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا، ایک دوسرے کو کمزور نہیں کیا، ایک دوسرے کو دوسرے کے حوالے نہیں کیا۔ عراق میں یہی نہیں ہوا، یہ ابھی قریب میں، وہ دور ہم نہیں جائے۔ تو اللہ نے بولا تم کو تو یہ امر تھا، تم نے تو اللہ سے اقرار کیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا ہے، لیکن ہم نے مذہب کے نام پر خون بہایا، اور اس کو ہم لوگوں نے باقاعدہ کروسیڈ سمجھا، اس کو ایک مقدس جنگ ہم نے سمجھا۔ متحارب گروہوں کے مفادات کے لیے اپنے بھائیوں کو مارنا، اپنے ملکوں کو ویران کرنا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا، اپنی ماؤں کو رلانا، اپنے باپوں کے کندھوں کو توڑنا، ہم نے اس کو مقدس سمجھا، اس کو ہم نے وطن کا جنگ قرار دیا، اس کو ہم نے قومی جنگ قرار دیا، اس کو ہم نے مذہبی جنگ قرار دیا۔ کاش کی اس آیات کو ہم پڑھتے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون وہ نہیں بہائے گا، یہی اقرار ہم نے بھی تو کیا اللہ سے کہ ہم نے بھی ایک دوسرے کا خون اپنے مفاد میں نہیں بہانا ہے، لیکن ہم متحارب گروہوں کے ساتھ مل گئے۔ آپ جا کر اسرائیل اس زمانے یہودیوں کی تاریخ، ان کا جو ملک تھا اس زمانے میں ایک اسرائیل تھا، جو ابھی ایک یہودیت، کچھ یہودیہ میں رہتے تھے، کچھ اسرائیل۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا، جو بڑے بڑے ملک ہوتے تھے، امپائر جو ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ ملتے تھے۔ ایک ان کے ساتھ ملا، اس کو مارا، یہ اس کے ساتھ ملا، اس کو مارا۔ پھر اپنے ہم وطنوں کو متحارب گروہوں کے حوالے کرنا، اور ایسی صورتحال پیدا کرنا، اس ملک کو اپنے مخلوق لوگوں کے لیے اتنا تنگ کرنا کہ وہ ملک کو چھوڑ دے، ہجرت پر وہ مجبور ہو جائے۔ انہوں نے بھی ایسا کیا، ہم لوگوں نے بھی ایسا کیا۔ یہ ہے قوم دشمنی، قوم دوستی کی آڑ میں قوم دشمنی، مذہب کی آڑ میں مذہب دشمنی، انسانیت کے آڑ میں انسانیت دشمنی۔ ایک دوسرے کو کمزور کرو۔ یار ایک مسلم ملک،
ایک مسلم ملک، ایک مسلمان ملک، وہ ایک متحارب ملک کے ساتھ ملے، ایک سامراجی ملک کے ساتھ ملے اور اپنے مسلمان بھائی کے ملک کو، اپنے مسلمان بھائی کے ملک کو وہ کمزور کرے، پھر اس کے لیے ہڑتالیں بھی کرے، اس کے لیے بڑے بڑے جلسے بھی کرے. کون نہیں جانتا کہ فلسطین کو کس نے کمزور کیا؟ کون اس بات کو نہیں جانتا؟ افغانستان میں کیا ہوا کون اس بات کو نہیں جانتا؟ عراق میں کیا ہوا کون اس بات کو نہیں جانتا؟ گلف میں جو ہوا کون اس چیز کو نہیں جانتا؟ ہندوستان میں جو ہوا، بغداد میں جو ہوا، ہم سب جانتے ہیں. لیکن بس ہم صرف وہ ہماری جو سوئی ہے نا وہ یہودی تک اسی کے ارد گرد گھومتے، اپنے کو ہم دیکھتے نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تقوی اور نیکی کے عمل میں تعاون کرنا ہے، گناہ اور عدوان کے کاموں میں نہیں کرنا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے، پھر ایک دوسرے کو ہم نے غلام بنایا. آپ دیکھیں ہندوستان، یقین جانیے ہندوستان اس کو غلام بنانے میں کس کا کردار زیادہ تھا؟ ادھر ہندو بھی رہتے تھے، ادھر مسلم بھی رہتے تھے. انگریزوں سے پہلے ہندوستان پر حکمرانی کون کر رہا تھا؟ مسلمان کر رہے تھے نا. وہ ہماری جو حکمرانی گئی، وہ جو ہم کو مار پڑی، وہ جو ہم غلام ہوئے، وہ جو ہماری حیثیت ختم ہو گئی، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ساتھ غداری ہندوؤں نے زیادہ کیا، خود مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا. سکھوں نے ہمارے جو ہے نا پیٹھ میں چھری مارا، یا خود مسلمان نے مسلمان کے پیٹھ میں مارا. میر جعفر کون تھا؟ میر صادق کون تھے؟ اس طرح کے کافی وہ نام. علاقو خان کو کون لانے والا تھا؟ بغداد میں اس کے لیے دروازے کھولنے والا کون تھا؟ ایک دفعہ لوگوں کو غلام بناؤ، کمزور کر دو، پھر جو ہے نا اس کی آزادی کے لیے جو ہے نا پھر نعرے لگاتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا پختہ کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، ایک دوسرے کے گردنوں کو نہیں مارنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور نہ اپنے بھائی بندوں کو گھروں سے نکالنا. یعنی اس طرح کے حالات نہیں پیدا کرنا، اس طرح کے حالات نہیں پیدا کرنا کہ پھر تمہارے بھائی بند پر وہ وطن تنگ ہو جائے، آگ بن جائے، اور پھر جا کر وہ دوسرے جگہ پناہ لے لے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی سے ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو. استعمار کی مدد مسلمان علاقوں میں کس نے کیا؟ اس کو دعوت کس نے دی؟ اس کے لیے جاسوسی کس نے کیا؟ اس کے لیے جھنڈے کس نے اٹھائے؟ اس کی مدد کس نے کی؟ بتائے نا. اس کے لیے بندوق کس نے اٹھایا؟ اس کے لیے جہاد کے نعرے کس نے لگائے؟ اس کے لیے اپنے بچوں کا خون کس نے بہایا؟ اس کے لیے اپنے خوبصورت شہروں کو کس نے ویران کیا؟ اس استعمار کے لیے، اس کی مدد کے لیے اپنے ملکوں کو اس قدر غریب کس نے بنایا؟ بلکہ تو میں یہ کہوں نا کہ ہماری معیشت کو اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ آپ کی معاشرت کو اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ ہم نے خود پہنچایا. اپنے آپ کو بڑا وطن دوست ہم کہتے، ہم نیشنلسٹ ہے، ہم وطن دوست ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم بھائی ہیں، اور شرق سے لے کر غرب تک جتنے مسلمان ہیں وہ ایک مٹھی کے مانند، ہم ایک جسم ایک جان ہے. لیکن عمل کیا؟ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. بھی ہے یہودیوں سے بھی بدتر.
یہودی جدھر بھی ایک مٹھی ہے، جدھر بھی ہے وہ ہے نا، یہودی ایک مٹھی ہے نا، اور مسلم ہر جگہ انگلی انگلی ہے. تو آیات کے خلاف ابھی ہم جا رہے ہیں نا، اس وقت یہودی جا رہا تھا. ابھی ایک یہودی دوسرے یہودی کا خون کرتا ہے، ایک یہودی دوسرے کو کمزور کرتا ہے، ایک یہودی دوسری یہودی کے خلاف سازش کرتا ہے. اسرائیل میں بہت سارے یہودی رہتے، وہ اسرائیل کو کمزور کرنے کا سوچتے، اسرائیل کے خلاف وہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ ملتے. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے، ہم وطن کے نام پر کرتے، ہم قوم کے نام پر کرتے، ہم اسلام کے نام پر کرتے. بظاہر ہم نے اسلام کو رکھا ہے، بظاہر قوم کو رکھا ہے، اندر سے سب کو معلوم ہے اپنے مفاد میں ایسا کرتے، ہر ایک اپنے مفاد میں ایسا کرتے. کیا منہ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے؟ مستقبل میں جس طرح دیکھیں، مستقبل میں جو ہمارے بچے آئیں گے وہ ہم کو کیا بولیں گے کہ ہمارے بڑے اس طرح تھے. میر جعفر اور میر صادق کا کوئی اچھا نام ہے؟ اس کا نام مسلمان صحیح لیتے، اور بھی اس طرح کے کافی غدار ہیں. وہ نام اس لیے ہم نہیں لیتے کہ اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ اس مردوان میں تم کسی کا ساتھ مت دو، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ استعمار ہے، یہ سامراج ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچو ہے، یہ آ کر ہمارے بھائیوں کو ڈسے گا، یہ ہمارے بھائیوں کو کاٹے گا، یہ ہماری معیشت کو برباد کرے گا، ہماری معاشرت کو برباد کرے گا. لیکن اپنی مفاد میں ہم ایسا کرتے، ان کو راستہ دیتے، ہم اس کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ہمارے کندھوں کو استعمال کر کے آ کر ہمارے ملک میں وہ بادشاہی کرتے. وہ دور برطانیہ ہمارے کندھوں پر آیا نا، اگر ہم اس کو کندھا نہیں دیتے وہ وہاں سے آ کر ہم کو غلام بناتا. عراق میں اس کو کس نے کندھا دیا؟ فلان جگہوں میں کس نے اس کو کندھا دیا؟ اور ہم بھی اسی طرح متحارب گروہوں کے حلیف ہیں، جس طرح یہودی تھے. آپ دیکھیں متحارب گروہ سرد جنگ میں آپ کو یاد ہے نا، دو متحارب گروہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جس کو سرد جنگ ہم کہتے تھے. ایک طرف سے امریکہ تھا، اس کے حلیف تھے، ایک طرف سے سوویت یونین تھا، اس کے حلیف تھے. تو مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ کچھ مسلمان اس کے ساتھ ملے تھے، کچھ مسلمان اس کے ساتھ ملے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کر رہے تھے. وہ اس کی جاسوسی کر رہا تھا، وہ اس کی جاسوسی کر رہا تھا، وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا، وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا، وہ اس کے لیے خون بہا رہا تھا، وہ اس کے لیے خون بہا رہا تھا، وہ اس کے لیے اپنے ملک ملت قوم کو کمزور کر رہا تھا، وہ اس کے لیے کر رہا تھا. وہ کہاں پہنچ گئے اور ہماری کیا حالت؟ جس نے کندھا دیا وہ کندھا ٹوٹ جاتا ہے نا. آج کیا ہوا؟ کندھے ٹوٹ گئے، اور جس کو کندھا دیا تھا وہ چاند پر پہنچ گیا. یہ حالت ہوگی نا ہماری. پہلے یہ کام یہودی کرتا تھا، قرآن نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں کرو، ان کو یاد دلایا کہ تمہاری تو یہ حالت تھی. اللہ تعالیٰ نے تم کو انعامات کیا، فرعون کے ظلم سے بچایا، تم کو غلامی سے بچایا، آزادی دی، وطن دیا، سارا کچھ دیا، پھر آپس میں تم لڑ پڑے، ایک دوسرے کو تم نے کمزور کیا. تو معلوم ہوا کہ جو قوم آپس میں لڑے گا، ایک دوسرے کا دشمن ہوئے گا، اور وہ بھی دوسروں کے مفادات کے لیے، پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی. وہ اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہوئے گا وہ. اب آگے دیکھیں، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور پھر اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئے تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکال دینا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. اپنے بھائی کو کمزور کرنا یہ حلال کام ہے. اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے کرنا یہ کوئی ہے نا، کوئی اچھا کام ہے.
اپنے بھائی کو کمزور کرنا اچھا نہیں ہے نا. تو آج یہی حالت ہماری ہے. ایک طرف سے اپنے بھائیوں کو غلام بناؤ, ان کو دشمنوں کے حوالے کرو, ان کو کمزور کر دو. پھر جب وہ کمزور ہو جائے, پھر وہ جب غلام بن جائے, پھر ان کے لیے آزادی کے نعرے لگاؤ, ان کے لیے آزادی کے نعرے لگاؤ. پھر ان کے لیے جو ہے نا دعائے خیر کرو. بہت ایک عجیب برا عمل ہے, یہ بنی اسرائیل کرتے تھے. اب اس کو مزید ذرا میں آپ کو واضح کروں نا, مزید اس سے ہٹ کر اسی کے ضمن میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قدم بقدم نعل بنعل یہودیوں کے قدم پر چلے گا. جس طرح انہوں نے کیا, مجھے ڈر ہے کہ یہ امت بھی اسی کے پیچھے چلے گا. اب اس کی تاریخ آپ پڑھ لیں, پھر آ کر اپنی تاریخ آپ پڑھ لیں. اب ہمارے ملک میں اب لیں گے, اسلامی معاشرے میں لیں گے. اسلامی معاشرے میں آپ دیکھیں ایک طبقاتی نظام. ایک طرف سے ایک طبقہ وہ دولت میں آسمانوں کو چور ہے نا, اور ایک طبقہ جو ہے نا وہ بالکل بیچارہ جو ہے نا زمین کی وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے. ایک طرف سے جاگیرداری ہے, بڑا جاگیردار ہے, اور وہ مزارعوں پر ظلم کر رہا ہے, مزارعوں کا حق چھین رہا ہے. ایک طرف سے کارخانے دار ہے اور دوسرے طرف سے مزدور ہے. ایک طرف سے تاجر ہے, دوسرے طرف سے منشی ہے. ایک طرف سے سردار ہے, دوسرے طرف سے فلان ہے, ایک طرف سے فلان فلانا. یہ طبقاتی نظام کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا نا. یعنی پہلے ہم نے جو ہے نا اس چیز کو عین ہی خدا اللہ کا منشا سمجھا, اللہ کی مشت سمجھا. جب ایک ہمارے قوم میں سے گر گیا اور دوسرا اس پر سوار ہوا, جس طرح جاگیردار مزارے پر سوار, جس طرح امیر غریب پر جو ہے نا, اب جب ایسا ہوا نا, اب مذہب کو جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا خدا یاد آیا. وہ مذہبی لوگوں کو, معذرت کے ساتھ مذہبی لوگوں کو, پھر ان کو ابھی خدا یاد آیا. ابھی اس مظاہرے کو جو ہے نا دوبارہ بھی نکال. کس طرح نکال؟ اب وہ جاگیردار کو بولتے اس کے ساتھ کچھ اچھا کرے, کچھ اس کو صدقہ دے دے, کچھ اس کو غلامی سے نکال دے, کچھ یہ کرے کچھ وہ کرے. ہاں مجھے بتا, اللہ کہنا, اللہ نے فرمایا پہلے تم نے یہ کام کیا. اللہ کے بندوں کو گرانے والے تم ہو, اللہ کے بندوں کو دوسرے کے حوالے کرنے والے تم ہو. یہ تم ہی ہو کہ ایک گروہ کو گرا کر دوسرے کو اس پر سوار کیا. یہ ظلم کا بازار تم نے گرم کیا, ایک کو ظالم قرار دے, ایک کو مظلوم. پھر یہ تم ہو دوبارہ جو ہے نا اس ظالم کو کہتے ہو اس کے ساتھ کچھ اچھا کرو. پہلے اس کو بولتے ہو لوٹو اس کو, اس نے اس کو لوٹا, پھر اس کو کہتا ہے یار ایک ٹافی اس کو دے دو, ایک ٹافی اس کو دے دو. اس کا گھر لوٹا, پھر اس کو بولتے ایک جھونپڑی اس کو دے دو. آج تم یہ کر رہے. آپ دیکھیں ہماری معیشت کو کس نے خراب کیا؟ ہم ہی نے خراب کیا. اب بھی کون مانگ رہا ہے؟ یہی لوگ مانگ رہے ہیں کہ کچھ بیک دے دو. اگر اس کو مطلب اگر آپ عقل مند ہیں نا, اگر آپ عقل مند ہیں, میری باتوں کو آپ سمجھ رہے, تو بنی اسرائیل کے جو مذہبی پیشوات ایسے تھے, پہلے اپنے قوم کو غلام بنایا, متعارف گروہوں کے ساتھ ملا, اپنے قوم کو اس کے حوالے کیا, وہ غلام بن گیا. اس کے بعد اس کو ابھی مذہب یاد آیا, اس کو مذہب یاد. جب مذہب اس کو یاد آیا, پھر اس کے پاس گیا کہ یار یہ جو میرا بندہ تمہارے ساتھ ہے, یہ کچھ پیسے لے لو, اس کو مجھے واپس دے دو, اس کو آزاد کر دو. اللہ نے فرمایا یہ پہلے متعارف گروہ کے ساتھ ملنا یہ حرام تھا, اپنے بھائی کو غلام بنانا حرام تھا. اس وقت تم کدھر سوئے ہوئے تھے جب اللہ نے تم کو کہا اپنے بھائی کو غلام مت بننے دو. ایسی حالت مت پیدا کرو کہ تمہارا بھائی غلام بن جائے, ایسی حالت مت پیدا کرو کہ تمہارا بھائی مظلوم بن جائے, ایسی حالت مت پیدا کرو کہ تمہارے بھائی پر کوئی ظلم کرے. اس وقت تو تم ظالم کے ساتھ کھڑے تھے, قاتل کے ساتھ کھڑے تھے, سامراج کے ساتھ کھڑے تھے. اس وقت تم جاگیردار کے ساتھ کھڑے تھے.
بڑے بڑے سرمایہ کے ساتھ تم کھڑے تھے، صنعتکار کے ساتھ کھڑے تھے. اب جب تم نے دیکھا یار وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، جب تم گئے ایک جاگیردار کو دیکھا اتنا ظلم کہ وہ جو اس کے مزارع ہے اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہے، اس کے بدن پر اچھا لباس نہیں ہے، اس کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، علاج کے لیے دوائی نہیں ہے، سر پر جھونپڑی نہیں ہے. اب تم کو خدا یاد آیا، اب جا کر جاگیردار کو منت کر رہا کہ یار اس کو ایک جوڑا جوتا دے دو، اس کو ایک جھونپڑی دے دو، اس کی جو بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو. اللہ نے بولا اس حالت پر پہنچانے میں تمہارا ہاتھ تھا. اس وقت کدھر تم سوئے تھے؟ اس وقت تم کدھر سوئے تھے کہ جب ایک جاگیردار بن رہا تھا، جب ایک ظالم بن رہا تھا، جب ایک انسان خونی بن رہا تھا، جب ایک انسان قاتل بن رہا تھا، ادھر تم کدھر سوئے تھے؟ ادھر تو تم قاتل کے ساتھ ملے تھے، ادھر تو تم ظالم کے ساتھ ملے تھے. ہمارے اپنے ملک میں دیکھے آج جب لوگ بھوک سے مر رہے تو ان کو ابھی خدا یاد آیا. یہ جو ماحول ہے اس کو کس نے کریٹ کیا؟ کس نے بنا اس کو؟ ان ظالموں کو اتنا سپیس کس نے دیا؟ جاگیرداری کو کس نے سپیس دیا؟ قتل و غارت گری کو کس نے سپیس دیا؟ قاتلوں کے فضائل کون بیان کر رہا تھا؟ کلاشنکوف کی فضائل کون بیان کر رہا تھا؟ رشوت خوروں کے لیے کون جو ہے نا، صرف اس لیے کہ وہ کچھ جو ہے نا ثواب کمانے کے لیے کچھ خیر خیرات کرتے تھے. بڑے بڑے جب متعارف گروہ پہ آ رہے تھے، جب ہر گھر میں کلاشنکوف آ رہا تھا، جب ہر گھر میں منشیات آ رہا تھا، ادھر تم کدھر سوئے تھے؟ اب جب معاشرہ خون میں لت پت ہوا ابھی تم کو خدا یاد آیا. ابھی اس کو جا کر منتظاری کرتے ہو کہ ہمارے ملک میں مزید خونریزی مت کرو، ہمارے لوگوں پر مزید ظلم مت کرو، مزارعوں کے ساتھ اچھا کرو، مزدوروں کے ساتھ اچھا کرو، تمہارے ساتھ اللہ بھلا کرے گا. اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلا کرو، اللہ تمہارے ساتھ بھلا کرے گا. یہ مسئلہ تم نے کریٹ کیا. یہ تھے بنی اسرائیل، اس طرح کے حالات اس نے پیدا کی. تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اس وقت آپ سوچتے تھے چلو دیر آئے درست آئے، دیر آئے درست. آج بھی اگر مذہب کے پیشواؤں کو مذہب کے یہ سبق قرآن کا یاد آئے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتا، اللہ بے انصافی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سرکشی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ مظلوموں کے ساتھ دے دے، قاتلوں کے خلاف مقتولوں کا ساتھ دے دے، یہ امن کے ساتھی بن جائے، یہ سلامتی کے ساتھی بن جائے، یہ قوم کو اتحاد اور اتفاق کی طرح لائے، پھر بھی دیر آئے درست ہے. مگر مجھے لگتا نہیں کیسا یہ کریں گے، مجھے نہیں لگتا. یہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے دروازوں کو استعمار کے لیے انہوں نے کھلا رکھا ہے، ہمیشہ اپنے کندھوں کو انہوں نے استعمار کے لیے جو ہے نا کھلا رکھا ہے کہ آؤ ہمارے کندھوں پر چڑھو، آؤ ہمارے قوم کو مارو، آؤ ہمارے وطن کو جو ہے نا برباد کرو، آؤ ہمارے ملکوں کو ویران کرو، آؤ ہمارے بچوں کو رلاؤ. جدھر بھی ایسا ہوا نا ادھر پھر حالت آپ دیکھیں. اصل میں قرآن نے اس آیات میں یقین جانیے نا، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے مذہبی پیشوا تھے ان کی دوغلے پن کو ظاہر کیا. یہ دوغلا پن ہے، قوم دوستی کی آڑ میں قوم دشمنی، اسلام دوستی کی آڑ میں اسلام دشمنی. بظاہر مسلمان ہوں اندر سے جو ہے نا وہ اسلام دشمنوں کے ساتھ ملاؤ. بظاہر مسلمان دوستوں اندر سے جو ہے نا مسلمان دشمنوں کے ساتھ ملاؤ، اپنے بھائیوں کو کمزور کر رہا ہوں. بظاہر ظلم کے خلاف لیکچر دیتا ہوں، باقاعدہ ظلم کے خلاف احادیث پڑھتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، اور اندر سے ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہماری حالت. تو ان آیاتوں میں ان کے دوغلے پن کو ظاہر کیا گیا. اور اگر آپ مزید آپ جا کر ان کی تاریخ پڑھ لیں
جو مذہبی پیشوا ہے نا کسی بھی قوم کا، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، مگر اکثر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے جو مذہبی پیشوا تھے، آپ دیکھیں ان کی تاریخ وہ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ قوم کے ساتھ کھڑے تھے یا ظالموں کے ساتھ کھڑے تھے؟ جو بادشاہ ان پر ظلم کر رہا تھا وہ اس ظالم بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے، یا وہ قوم جس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس قوم کے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جا کر تاریخ پڑھ لیں اور ہمارے یہاں آ جائے، ہم پر جو ہمارے ظالم ظلم کرتے تھے، آج جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ جو ہمارے مذہبی پیشوا ہے، خدا کے لیے بولو یہ ظالم کے ساتھ کھڑے یا مظلوم کے ساتھ کھڑے؟ پھر یہ سندھ میں جاگیرداروں کے ساتھ کھڑے یا مزاریوں کے ساتھ کھڑے؟ بڑے بڑے صنعتکاروں کے ساتھ کھڑے یا جو کارخانے میں مزدور ان کے ساتھ کھڑے؟ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ۔ پہلے قوم کا خون بہاؤ، ان کو غلام بناؤ، ان کو غریب بناؤ، پھر غلامی کے خلاف لیکچر دے دو، شرم کا مقام۔ پہلے لوگوں کو غلام بناؤ، پھر غلامی کے خلاف لیکچر دے دو، پھر غلام آزاد کرنے کے ثواب بتاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے اس حصے کو، تورات کے اس حصے کو تو مانتے ہو جو تمہارے مفاد میں، جو آسان ہے، اور جو تمہارے مفاد میں نہیں اس کو تم نہیں مانتے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب کو تم نے اپنے من سے جو ہے نا مانا ہے، جو کڑوا ہے اس کو تم تھوکتے ہو، جو میٹھا ہے اس کو ہڑپ ہڑپ کرتے ہو، میٹھا اس کو ہپ ہپ اور جو کڑوا اس کو تو کرتے۔ یہی تو ہماری حالت ہے۔ قرآن مجید میں کتنی آیاتیں؟ ہزاروں۔ ہم کتنی آیاتوں پر عمل کرتے؟ قرآن مجید میں تو عدل کے بارے میں بھی تو آیاتیں یا نہیں ہے نا؟ تو عدل کی آیاتوں پر کبھی جو ہے نا، جو یعنی جو انصاف ہمارے ملکوں میں جو نہیں ہے، جو عدل کی جو مٹی پلید ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں، کوئی عدل کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کسی نے انصاف کا علم اٹھایا ہوا ہے؟ وضو کے فضائل تو بتاتے ہیں ہم، اچھی بات ہے، اس کے مستحبات بھی بتاتے، کلمہ شریف کے الفاظ ہم جو ہے نا لوگوں کو پڑھواتے، اچھی بات ہے، لیکن ہم نے ظلم کے خلاف بولا ہے؟ ہم نے عدل کے لیے بولا ہے؟ ہم نے معاشی ظلم کے خلاف بولا ہے؟ جو آیات ہم کو وارک آتا ہے اس پر ہم عمل کرتے، اور جو آیات وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے اس کو بالکل ہم گول کر دیتے۔ یہی بنی اسرائیل کرتے تھے، اور جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس چیز کو، آیاتوں کو مانتے ہو جو تمہارے فائدے میں، اس کو نہیں مانتے ہو جو تمہارے نقصان میں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ نے فرمایا جو شخص ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے، آج ہماری حالت دیکھ کس قدر ہم ذلیل، ہر ایک نے کچکول گلے میں ڈالا، اور تو اور چھوڑو، ہم مذہبی لوگ دنیا کے حوالے سے ہم سب جو ہے وہ بھیک نہیں مانگ رہے۔ کس سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہمارے مدرسوں کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارے مساجد کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارے مزاروں کو کون چلا رہا ہے؟ ہم سب لینے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ مذہب وہ اپنے ماننے والے کو امام بناتا ہے، اوپر کا ہاتھ بناتا، اوپر کا ہاتھ بناتا ہے نا، امام بناتا ہے اس کو۔ آج اللہ کے لیے بولو، ہمارے اسلامی معاشرے میں جو مذہب والے وہ امام ہیں یا دوسرے لوگ امام ہیں؟ کون ہے دینے والا؟ کون ہے لینے والا؟ کون کس کے نیچے ہے؟ کون کس کے اوپر ہے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ کون محکوم ہے کون حاکم؟ دنیا بھی وہ ہے دنیا کی خاطر، بولتا ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گیا، نہ خدا مل گیا نہ وسائل صنم۔ ہماری حالت ایسی ہوگی تو آخرت بھی جب اب جائیں گے
اللہ ہم کو چھوڑے گا؟ تم تو مذہب کے جو ہے نا پیشوا تھے، تم مذہب کے پیشوا تھے. بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے. اگر بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی کریں گے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، اے بنی اسرائیل کے پیشواؤ تمہاری حالت تھی، تم اتنے گر گئے تھے، اللہ کے دین کو اس مقام پر تم نے پہنچایا، اللہ کے اس خوبصورت دین کو تم نے بیکاری دین بنایا. اللہ کا گھر بیک پر چل رہا ہے، مذہب کے ادارے بیک پر چل رہے ہیں، نماز کا جو امام ہے وہ بیک پر چل رہا ہے. یہ حالت تم نے کر دی خدا کے دین کی. اللہ غنی، اللہ رزاق، اللہ رازق، اور اس کے ماننے والوں نے جا کر جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا بیک کا ذریعہ بنایا، خیرات کا ذریعہ بنایا. اللہ چھوڑے گا ہم لوگوں کو؟ تو قیامت میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ضرور پوچھے گا. تو فرمایا نا، ہے بنی اسرائیل کے پیشواؤ، جو بھی اس طرح کرے گا میری آیاتوں کے ساتھ، کچھ کو مانے گا کچھ کو نہیں مانے گا اپنے مفاد میں، تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن سخت عذاب میں دھکیلے گا. اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو اے بنی اسرائیل کے پیشواؤ اس کو خوب جانتے. یہی میں کہوں گا نا، کوئی شخص فرعون نہیں بن سکتا، کوئی شخص قارون نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ حامان اور سامری نہیں ہوئے. حامان کو جانتے ہو نا؟ حامان ایک کردار ہے، ایک شخص بھی تھا، ایک کردار بھی ہے. جب تک کوئی شخص فرعون نہیں بن سکتا، جب تک کوئی قارون نہیں بن سکتا، جب تک اس کے ساتھ حامان اور سامری نہیں ہوئے. ابھی آپ جا کر تحقیق کرو کہ مولوی صاحب حامان کس کو کہہ رہے ہیں، یا حمانی کردار کیا تھا، جا کر پھر قرآن کو پڑھو کہ فرعون کو اس جگہ پر پہنچانے والا کون تھا، بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور کرنے والا کون تھا، بنی اسرائیل میں ٹوٹ پیدا کرنے والا کون تھا، بنی اسرائیل کو شرک توحید سے نکال کر شرک کی طرف لانے والا کون؟ سامری تھا نا. ہمارے اس آزاد ملک کو اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ ہمارے ملک کو استعمار کے حوالے کس نے کیا؟ ہمارے ملک میں لاکھوں انسانوں کو کس نے مروایا؟ لاکھوں بچوں کو کس نے یتیم کروایا؟ خون خرابے کا اڈا ہمارے ملک کو کس نے بنایا؟ سب پر واضح ہے، یہی حامان تھے، یہی سامری تھے. ہم غریب غربا تو نہیں تھے، یا ہم تھے؟ تو کیا آج یہ توبہ کے لیے تیار؟ اگر یہ تیار نہیں ہے تو کیا اللہ ان کو پھر چھوڑے گا قیامت کے دن کہ تم نے اسلامی دنیا کو، تم نے مسلمانوں کو اپنے مفاد میں خون میں نہلایا؟ آپ تصور کریں جب ایک جوان بچے کا جو ہے لاش اس کے ماں کے گھر میں جائے گا، اس ماں پر کیا گزرے گی؟ اس کے بچوں پر کیا گزرے گی؟ اس کی بیوی پر کیا گزرے گی؟ اس کی بہنوں پر کیا گزرے گا؟ اس کے باپ پر کیا گزرے گا؟ نا طارق جمیل صاحب کا اولاد فوت ہوا نا، اللہ اس کو مغفرت دے، اللہ اس کو صبر دے دے. اس بیچارے کی کیا حالت؟ حالانکہ وہ جنگ میں نہیں مرا ہے، جنگ میں تو نہیں مرا ہے نا. تو بیچارہ کتنا، آپ دیکھو کتنا وہ مایوس ہو چکا ہے، بالکل کتنا پریشان ہے وہ. اس طرح جب ہر گھر میں لاشیں جاتے، اس کا بھی تو خیال کرو نا، اس کا بھی تصور کرو. کوئی فرعون نہیں بن سکتا، کوئی قارون نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ حامان اور سامری اس کی مدد نہیں ہوگی. تو جب تک، یعنی اگر آپ چاہتے کہ فرعون کے ظلم سے ہم نجات پائے اور قارون کے جبر سے ہم نجات پائے نا، پھر حامانوں کو سمجھو، سامریوں کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے قوم کے سامری کون ہے، ہمارے قوم کے حامان کون ہے. اور آخری بات، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. ہم کو دنیا چاہیے، پھر ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد ملے گی. صرف اپنے لیے تم نے جو ہے نا مسلمانوں کو اس حالت پر پہنچایا، اپنے مفاد میں مسلمان ملکوں کو اس حالت پر پہنچایا. کہاں وہ استعمار، اس کی خوشیوں کو جا کر دیکھو. ان کے ملکوں میں امن ہے، خوشی ہے، ترقی ہے، کاروبار ہے، سلامتی ہے،
آزادی ہے، جمہوریت ہے نا؟ پھر آؤ اپنے ملکوں میں دیکھو، ترقی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، پریشانی ہے، امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے. کیا اس حالت پر کس نے ہم کو پہنچے؟ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، تم نے اس طرح کیا اللہ کے ساتھ اقرار کر کے. تو کاش کے مسلمان بھی اس آیات میں اپنے چہرے کو بھی دیکھیں، کیا میرا چہرہ بھی اس طرح تو نہیں جس طرح یہودی تھے؟ اور اگر اس طرح ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. ہم اپنی اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو نہیں خراب کریں گے، اپنے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، پھر ہماری دنیا بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ.